اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، قرآن کریم میں مضامین کے اعتبار سے اگر تقسیم کی جائے تو قرآن کریم میں ایک بڑا حصہ ایمانیات کے حوالے سے ہے، عقائد کے حوالے سے ہے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ عبادات کے حوالے سے ہے، جس میں ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد، صدقہ و خیرات اور دیگر وہ تمام اقسام جنہیں عبادات کہا جاتا ہے اس حوالے سے حصہ ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ معاملات کے حوالے سے ہے، اور قرآن کریم میں ایک بڑا حصہ قصص کے حوالے سے ہے، واقعات کے حوالے سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کم و بیش 27 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور کچھ انبیاء کے نام سے اللہ رب العالمین نے سورتیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ ان سورتوں میں اللہ احکم الحاکمین نے سورہ نوح، پھر اسی طرح ہی سورہ یوسف، سورہ محمد، اور اسی طرح ہی دیگر کچھ چند صورتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں۔ اور ان واقعات اور قصص کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ یوسف کے آخر میں اللہ احکم الحاکمین نے بیان کیا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان قصص میں، ان واقعات میں اہل عقل، اہل دانش کے لیے عبرت ہے، عبرت کا سماع ہے۔ ما کان حدیثا یفتری من دون اللہ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے گھڑی گئی۔ ہم کوشش کریں گے چند نکات جو ہیں وہ چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں، چونکہ ساری صورت کا احاطہ کرنا چند منٹوں میں ناممکن ہوتا ہے، تو آپ احباب نے چونکہ تراویحیں پڑھی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو چند منٹوں میں انشاءاللہ ہم کچھ باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ یہ صورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں حروف مقطعات سے شروع ہونے والی 29 صورتیں ہیں، 29 صورتیں ہیں۔ اس میں 3 صورتیں ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، صاد، قاف اور نون، یہ صورتیں۔ 9 صورتیں ایسی ہیں جو 2 حروف سے شروع ہوتی ہیں، ان میں 6 صورتیں وہ ہیں جو ہا میم 2 حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ 13 صورتیں وہ ہیں جو 3 حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ 2 صورتیں وہ ہیں جو 4 حروف سے شروع ہوتی ہیں، اور 2 صورتیں وہ ہیں جو 5 حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ 29 صورتیں، 114 میں سے 29 صورتیں وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے شروع کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے اگر تصور میں ایک بات لائیں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ احکم الحاکمین نے جس نبی کو بھی جس زمانے میں بھی مبعوث فرمایا ہے، اس دور کے جو اہم چیلنجز ہوتے تھے، اس نبی کو وہ معجزات، وہ چیزیں، وہ نشانیاں دے کر بھیجا گیا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے جو معجزہ دے کر، تو اس وقت جادو کا دورہ تھا،
اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس سے بڑھ کر معجزاتی قوت عطا فرمائی جو ان کے جادو پہ حاوی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا ہے تو یونانیوں کی طب اور حکمت بڑے عروج پہ تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزاتی قوت دی وہ ان کی حکمت سے بڑی بڑھ کر تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا ہے تو اس وقت جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ عرب لوگ وہ بڑے فصیح اللسان اور بڑی فصاحت اور بلاغت والے تھے اور لوگوں سے انداز تکلم شعر گوئی میں کرتے تھے۔ اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کتاب دے کے بھیجا ہے، ایسا قرآن دے کے بھیجا ہے جو ان کی شعر گوئی قوت سے کہیں زیادہ جامع، فصیح اور بلیغ کتاب تھی جس کا احاطہ کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے 3 مرتبہ مختلف اوقات میں پہلا چیلنج ان کو یہ دیا کہ آپ ایک طرح کی اس طرح کی کتاب بنا لیں، نہیں بنا کے لائے۔ پھر کہا 10 صورتیں لے آئیں، نہیں لا سکے۔ پھر کہا 1 صورت لے آئیں، 1 صورت بھی نہیں لا سکے۔ یہ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کا ایک جامع پہلو ہے جس کا اظہار قرآن کریم کے یہ الفاظ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں استعمال کیے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جس وقت یہ قرآن سب سے پہلے جس قوم پہ نازل کیا ہے، کیونکہ اس کے سب سے پہلے مخاطبین اہل عرب ہیں۔ اہل عرب لوگ وہ مشرک بھی تھے، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی بدترین برائیاں تھیں، بت پرستی، شرک کا ہونا، زناکاری کا ہونا، جوا، گیمبلنگ، یہ تمام برائیاں ان میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وطن کی حمیت، قوم پرستی، شجاعت، بہادری، یہ عرب قوم کا خاصہ تھا جو اس وقت موجود ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو سورہ یوسف نازل فرمائی ہے، اس کا لنک سورہ ہود کے ساتھ، اور سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کا رد عمل جو ہے وہ بتایا ہے۔ یہ سورہ یوسف نزول کے اعتبار سے سورت نمبر 53 ہے، 53 نمبر ہے، اور توقیفی اعتبار سے 12 نمبر سورت ہے۔ اور اس سورت کو اللہ رب العالمین نے بعینی ہی بطور تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل فرمایا ہے، اور وہ تمام کا تمام مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر اس کو انطباق کیا جائے تو جس طرح کا ظلم اور جبر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف پہ کیا تھا، بعینی ہی اسی طرح کا ظلم قریشیوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ظلم کیا، جبر کیا۔ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے تخت نشینی عطا فرما دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست مدینہ کا بانی بنا دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب تخت پہ موجود، وہی بھائی جو بدترین دشمنی جنہوں نے بچپن میں ادا کرتے ہوئے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا، آج وہ ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ آج تمہارے لیے کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی موقع اس وقت آیا جب 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے، تو وہی عرب کے بڑے بڑے سردار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بے دخل کرنے میں پیش تھے، آج وہ بھی بعینی ہی اسی طرح ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم آزاد ہو، اسی طرح ہی جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ صورت بنیادی طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس اہم پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ صرف واقعہ نہیں ہے، اس کا باقاعدہ انطباق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعتاً اپنی زندگی سے جو چیز ان سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اس کا اظہار یہاں پہ فرمایا۔ اس صورت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو صورتیں دی ہیں
اعطیت مکان التوراۃ السبع، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تورات کی جگہ پر، مسند احمد کی حدیث ہے، تورات کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قرآن کی 7 صورتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ وہ صورتیں ہیں جو 7 طوال ہیں، جو سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے، اعراف ہے اور انفال ہے۔ اور آپ نے فرمایا اعطیت مکان الزبور، مجھے زبور کے جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میعین والی صورت جو ہے، یعنی جس کی آیتیں 100 سے اوپر ہیں، اللہ نے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور یہ وہ صورتیں ہیں جو سورہ یونس سے لے کر سورہ شعراء تک ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت مکان الانجیل المثانی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انجیل کے مقام پہ، انجیل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مثانی صورتیں عطا فرمائی، اور یہ وہ صورتیں ہیں جس کا آغاز سورہ نمل سے لے کر سورہ حجرات تک ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے مفصل کے ساتھ، مفصل کی وجہ سے۔ اور وہ مفصل کیا ہے؟ مفصل صورتیں قرآن کریم کی وہ صورتیں ہیں کہ جو سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک ہے۔ آگے اس کی 3 مختلف قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ سورہ یوسف کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ یوسف علیہ السلام کریم آدمی ہے، عزت والے آدمی ہیں، عظمت والے آدمی ہیں، ان کا باپ بھی عظمت اور عزت والا ہے، ان کا باپ بھی عظمت اور عزت والا ہے، اور ان کا باپ ابراہیم بھی عزت اور عظمت والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات بتائی۔ آپ تصور کیجئے کہ دنیا میں اگر ہم آج اس صورت کے انطباق کے لیے ہم 3-4 نقطے بھی لے لیں تو ہمیں وہ 3-4 نقطے بھی مل کر ہمیں سبق سکھا جاتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کون کون سے پہلوؤں کو اپنانا ہے، اور کس کس طرح ہمیں اپنی زندگی کے لیے اس کے خصائص اور امتیاز اور علمی حوالے سے ہمیں اس کو اپنی زندگی کا جو ہے نا شعار بنانا ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے خواب کے حوالے سے جو تذکرہ کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک چاند اور ایک سورج 11 ستارے دیکھے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور باپ کی سب سے اہم نصیحت جو کسی بھی بیٹے کے لیے خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے، باپ کیا نصیحت کرتا ہے؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، باپ کو خواب بتایا ہے، تو باپ نے جو پریڈکشن کی ہے، جو پیشین گوئی کی ہے، آپ کو خواب کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خواب کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب انسان کو اس وقت آتا ہے جب اس کے معدے کی کیفیت، پیٹ کی کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، عجیب و غریب قسم کے خیالات اور خواب آتا ہے۔ وہ خواب اس کے لیے ذہنی اعتبار سے ہم آہنگی نہیں رکھتا ہوتا ہے، وہ خواب ہوتا ہے۔
دوسرا خواب کی قسم وہ ہے کہ انسان نے دنیا میں دن میں کوئی تصور اس کے ذہن میں آیا، اس نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا، کوئی ایسی چیز دیکھ لی، کوئی ایسی سٹوری پڑھ لی، رات کو تصورات میں وہی چیزیں اس کے خواب میں گھومتی ہیں۔ اور خواب کی تیسری قسم وہ ہے جو روحانی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مستقبل میں نبی بنانا ہوتا ہے، ان کے خوابوں میں پھر شیطان نہیں آیا کرتے، شیطان آ کے وسواس میں ان کو مبتلا نہیں کرتے، اور جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو آیا ہے وہ خواب اس وقت پورا ہوا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تخت نشینی عطا فرمائی ہے، یہ اس وقت خواب پورا ہوا ہے۔ حضرات آپ دیکھیے، یہ صورت ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں، خیر اور برکت کا ذریعہ ظاہری طور پہ آپ کو نظر آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کے 46واں حصہ ہوتا ہے جو سچا خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب جو آتا ہے، ہم اس خواب کے حوالے سے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہمیں جو خواب مختلف اوقات میں مختلف قسم کے تصورات اور نظریات ہمارے ذہن میں گھومتے ہیں نا، یہ خواب آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی خواب اس شخص کے پاس مت بیان کیجئے، کیونکہ خواب بیان کرنا ہے اس شخص سے بیان کریں جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اگلا شخص بھی خواب کی تعبیر وہ شخص کرے جس کو خواب کی تعبیر آتی ہو۔ یہ ٹامک ٹوئیاں مارنا، ایسے قیافے اور اندازے لگانا، یہ میرے بھائیوں شرعی تعلیمات کے منافی ہے، اس طرح کام یہ نہیں کرنا چاہیے۔ باپ نبی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام خواب بتا رہے ہیں، تو باپ نے مستقبل کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ حسد کے مارے تم سے حسد کرتے ہوئے تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے، کوئی پلان کریں گے، اور تیرے لیے کوئی نقصان کا بندوبست کریں گے۔ اور آج بھی یہی دنیا میں آج بھی آپ کو کوئی کاروباری لحاظ سے، کوئی معاملات کے لحاظ سے اللہ رب العالمین کوئی اچھائی والا پہلو تمہارے لیے کوئی بنا دے، آپ احباب کے لیے بنا دے، تو خاندان میں، برادری میں، علاقے میں، مارکیٹ میں سارے لوگ آپ کے لیے کوئی خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتے ہوتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے آپ کو مبارک بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ حسد کے مارے وہ اپنے اندر وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے انمٹی، نفرت، ہیٹرڈ کے جذبات رکھتے ہوتے، نقصان کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب وقت آئے ہم اس کو نقصان پہنچائے، اور میرے اس بھائی کو، عزیز کو یہ فائدہ کیوں پہنچ گیا، کیا سارا فائدہ اسی کو پہنچنا چاہیے؟ وہ ہمیشہ نقصان کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورہ یوسف جو ہے یہ ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ یہ دنیا میں سارے لوگ، وہ سگے بھائی بھی ہوں، وہ کبھی بھی آپ کی ہر خوشی میں برابر کے کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ ہیٹرڈ اور نفرت کے بھی جذبات رکھتے ہوتے ہیں۔ یہ یوسف صورت یہ ہماری اولاد کے لیے یہ سبق بھی دیتی ہے، یہ سبق ہمیں دیتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کھیل کود، مناسب سیر و تفریح کا بھی اہتمام جو ہے نا وہ ہم نے بچوں کے لیے کر کے دینا چاہیے، کیونکہ بھائی گئے نا سارے، انہیں اپنے بھائی یوسف کے لیے اپنے باپ کو ترغیب اور لالچ دے رہے ہیں، اور کیسے قسم کا لالچ دے رہے ہیں، أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے ابا جان اس باپ کو، اس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع ویلعب، یہ بچہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے گا، ہم اس کو کھلائیں پلائیں گے، مختلف چیزیں اس کو کھلائیں گے، لہذا اس کو سیر و تفریح کے لیے بھیجیں۔ ثابت یہ ہوا کہ بچوں کے لیے سیر و تفریح ان کی زندگی کے لیے لازم ہوا کرتی ہے، اور بچوں کو گھر میں باندھ کر رکھنا اور انہیں کسی قسم کی سیر و تفریح جو شرعی طور پہ جائز ہو اس سے محروم کرنا، یہ اولاد سے ناانصافی ہوتی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے بھائیوں نے اپنے باپ سے اس قسم کی اجازت لی تھی کہ ہمیں اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، ہم اس کو کھلائیں پلائیں گے بھی اور اس کو کھیل کود کے مواقع بھی فراہم کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں آپ دیکھیے حسد کی آگ ان کو کہاں تک لے کے آ گئی۔ میں نے آپ سے جو بات کہی ہے نا، ہم چند منٹ میں بات ختم بھی کر دیتے ہیں، 2-3 واقعات اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بھائی آئے، خون آلود قمیص لے کے آ گئے، تو باپ جو ہے، باپ حالانکہ نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن وحی بھی آتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام بھی آتا ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود باپ اس بارے میں ابھی تک لا علم ہے، اس اعتبار سے کہ میرے بیٹے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، کیونکہ حقیقت ابھی تک واضح نہیں ہے۔ باپ کیا کہتا ہے؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ باپ کو آ کے دھوکہ دینے کی کوشش کی، حالانکہ باپ اللہ کا نبی ہے، اور بیٹوں کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ باپ کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا ہی دینا ہے کسی نہ کسی موقع پہ۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود اللہ رب العالمین نے جب ساری حقیقت آشکارا کر دی، تو انہی بھائیوں نے جنہوں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں نعوذ باللہ دھول جھونکنے کی کوشش کی، ان کے بلے کیا رہا ہوگا۔ اور یہ صورت ہمیں اس بات کا بھی سبق دیتی ہے، اس بات کا سبق دیتی ہے کہ جب بھی تنہائی آتی ہے نا، تو انسان کا برائی کی طرف، غلط کام کی طرف شاید ذہن جا سکتا ہو، لیکن جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، جس کے دل میں للہیت ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، للہیت ہو، وہ برائی سے بچنے کا اہتمام کر ہی لیا کرتا ہے۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ دروازے کی طرف بھاگتے ہیں، اور آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کو، آپ کی عصمت کو، آپ کے حیا کو، آپ کی شخصیت کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ بنا کر حضرت یوسف کو جب ان خواتین کے سامنے سے گزارا گیا جنہوں نے قطعنا ایدیہن اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اس عالم میں حضرت یوسف کے حسن اور خبت میں مبتلا ہو کر، لیکن میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ انسان نے برائی سے بچنا ہو، تنہائی بھی مل جائے، اگر اللہ کا خوف اور ڈر ہو وہ برائی سے بچ ہی جایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اپنے صحابہ کرام میں تھے، آپ نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ قَوَامًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یأتون یوم القیامہ، جو کل قیامت کے روز آئیں گے، کامثال جبال تہامۃ بیضا، کل قیامت کے روز آئیں گے اور ان کا نامہ اعمال ان کے پاس اتنا بڑا ہوگا جس طرح تہامہ پہاڑ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا نامہ اعمال لے کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کریم ان کے نامہ اعمال کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی صفت تو بیان کیجئے، ان کی خاصیت تو بیان کیجئے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کیسی خصوصیات کے حامل لوگ ہیں، کہ جو اتنے بدترین آدمی ہوں گے
کہ اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال کو سارا اڑا کے رکھ دیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء من اخوانکم، یہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور ان کی جلد کا سکن کا رنگ بھی اسی طرح کا ہوگا جس طرح تمہارا ہے، اسی طرح ہی ہوگا۔ اور وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور راتوں کو وہ بھی اتنا ہی قیام کرتے ہوں گے جس طرح تم کرتے ہو۔ فرق کہاں پہ آیا؟ فرمایا وَلَكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب اللہ کے لیے رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں، جب رات تنہا ہو جاتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں، گھر والے سو جاتے ہیں، انتہکوہا، پھر برائیوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت یہ سکھاتی ہے کہ چاہے تنہائی جتنی مرضی میسر آ جائے، اگر اللہ کا ڈر موجود ہے، اگر اللہ کا خوف اور للہیت موجود ہے تو انسان برائی سے بچ ہی جایا کرتا ہے۔ وہ چاہے جتنی مرضی حسین خواتین ہوں، جتنا مرضی ماحول اچھا میسر ہو برائی کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین بچا ہی لیا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، قید میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، تو جیل میں جا کر کیا دین کی تبلیغ چھوڑ دی؟ نہیں میرے بھائیوں، اس خالق اور مالک نے، جس مالک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی سے محفوظ رکھا تھا، اسی رب العالمین کی توحید کو جیل میں قیدیوں کے ساتھ بھی بیان کر رہے ہیں۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم انزل اللہ بها من سلطان۔ جیل میں بھی چلے گئے تو قیدیوں کے ساتھ کس چیز کا تبادلہ ہو رہا ہے؟ ارباب متفرقون، کیا مختلف رب جو تم نے بنائے ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، یہ سارے وہ رب ہیں جن کے نام تم نے رکھے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، ان کا رب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رب سے تعلق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رب تم نے بنائے ہیں، لہذا تم مجھے بتاؤ یہ مختلف رب بہتر ہے یا وہ رب بہتر ہے جسے واحد اور قہار کہا جاتا ہے؟ حضرات دیکھیے، یہ تمام وہ باتیں ہیں، یہ تمام حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، ہم دکان میں ہوں، ہم مسجد میں ہوں، ہم گھر میں ہوں، ہم شادیوں پہ ہوں، فنکشنز پہ ہوں، میرے محترم بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ دین کے شعار کو کبھی نہیں چھوڑنا، دین کی تبلیغ، اس رب العالمین کے دین کی تبلیغ جو ہے وہ کبھی بھی کسی موقع پہ اس کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا، ہمیشہ اس دین کی تبلیغ کرتے رہنا ہے، وہ جیل ہو تب بھی، وہ جنگ ہو تب بھی، امن ہو تب بھی، کبھی بھی دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑنا۔ میرے محترم بھائیوں، یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے تفصیلی واقعہ ہے، وہ وقت نہیں ہے، اس کو سکپ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے بلایا اور بلا کے اس کو امانت دینی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حوالے سے کہ مجھے یہاں پہ کوئی عہدہ مل جائے گا، چلے لے لیتے ہیں، نہیں، سب سے پہلے اپنے کردار کی صفائی کے لیے، اپنے کردار کے تحفظ کے لیے جو الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا تھا، سب سے پہلے اس حوالے سے بادشاہ وقت کو کہتے ہیں قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ میرے محترم بھائیوں، یوسف کہتے ہیں لے کے آؤ نا ذرا ان خواتین کو، ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسی۔ جب یوسف کو آپ نے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی اعتراف کرتی ہے انا راودتہ عن نفسہ، کہ میں نے اس کو بہلانے کی کوشش کی تھی، میں نے اس کو برائی کی ترغیب دی تھی۔ یہ یوسف اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے یہ بالکل یکتا شخص ہے، اس کا دامن پاک ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یہ سچا ہے، جھوٹ کا الزام مجھ پہ آتا ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے یوسف کے خلاف سازش کی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا۔ انسان جو ہے نا، انسان میرے بھائیوں، اس کے دل میں جو خواہشات جنم لیتی ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، جو 13ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ انسان کے اندر جو خواہشات جنم لیتی ہیں وہ اس کو برائی کی طرف ابھارتی ہے، وہ برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جب بھی برائی کا موقع ملتا ہے شیطان اس کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے، لہذا یہ شیطان جو ہے انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے۔ اور یوسف نے یہی کہا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس برائی پہ ابھارنے والا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے جس پہ میرا رب رحم کرے، اس کا نفس جو ہے اس کو برائی پہ نہیں ابھارتا، ورنہ یہی کچھ ہوتا ہے۔ نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ، انسان برائی کرتا ہے، آخر اس کے دل میں آتی ہے کہ میں نے بہت برائیاں کر لی۔ ایک شخص حرام کھاتا ہے، ناجائز کماتا ہے، آخر اس کے دل میں ایک مرتبہ سوچ آتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ غلط کام کیے ہیں، تو قرآن نے اس نفس بھی، اللہ رب العالمین نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ کی قسم کھائی جب انسان کا اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ انسان تو نے بہت برائیاں کر لی، بس کر دے اب۔ تو جب انسان اس رستے کو چھوڑ کر صحیح رستے کی طرف آتا ہے، اس سوچ کا نام نفس لوامہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر نفس کی تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وہ نفس ہے جو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے کہ جنہوں نے زندگی میں بھی جنہوں نے کوئی برائی نہیں کی ہوتی، اللہ نے ان کو معصوم عن الخطا بنایا ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ نفس کی یہ والی مطمئنہ والی کیفیت، یہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز مومنوں کو عطا فرمائیں گے، جس کا اظہار اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جاؤ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، فادخلی فی عبادی، اللہ کہیں گے کہ جاؤ میرے بندے میں داخل ہو جاؤ، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ اس شخص کو عطا فرمائیں گے جس نے اپنا دامن حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف پاک رکھا ہوگا، جس نے تنہائیوں میں گناہ نہیں کیے ہوں گے،
جس نے تنہائی میں بھی اپنے نفس کو گناہ سے پاک رکھ کر، اپنے دامن کو گناہ سے بچا کر، خالص تقوی پر اللہ کا ڈر اور خوف اس کا لبادہ اوڑھ کے رکھا ہے، اللہ کریم کل قیامت کو اس کو نفس مطمئنہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے باپ نے جو نصیحت کی ہے، ایک اہم پہلو یہ ہے، اولاد ہے نا، اولاد اللہ نے گبرو جوان اولاد دی ہو، اللہ نے جوان بیٹے دیے ہو، جوان اولاد دی ہو، تو ساری اولاد کو ایک ہی جگہ پر لے جا کر ایک ہی جگہ پہ پیش کرنا اور بتانا، لوگ حاسد ہوتے ہیں، لوگ حاسد ہوتے ہیں، نظر بد لگ جاتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے بچوں کو کیا کہا؟ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ فرمایا میرے بیٹوں، کبھی بھی جب بھی جانا ہے بادشاہ کے پاس جاؤ، جہاں پہ بھی جاؤ ایک دروازے سے مت داخل ہونا۔ ممکن ہے تمہیں دیکھ کر، گبرو جوان بچوں کو دیکھ کر لوگوں کی نظر تمہارے اوپر پڑے اور حسد کی آگ غالب آ جائے، نظر بد غالب آ سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہمیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ نظر بد پر حق ہے، حسد پر حق ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے مال و متاع دیا ہو، بندے کی 4 گاڑیاں ہوں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ہے اتنا مال اس کے پاس آ گیا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2186 نمبر۔ حضرت جبرائیل آ کے کہتے ہیں، اشتکیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو درد و الم کی شکایت؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ دم وہ دم ہے جو درد کا بھی دم ہے اور نظر بد کا بھی دم ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل 5 چھوٹے چھوٹے جملے، فرماتے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، حسد کرنے والی آنکھ سے، اللہ یشفیکا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ دم وہ دم ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صورت ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے کہ آپ کا ایک نقصان ہو، 10 ہوں، 20 ہو جائیں، 100 ہو جائیں، اولاد گم ہو جائے، جتنا بڑا مرضی نقصان ہو جائے، تو جب بھی رجوع کرنا ہے تو کس کی طرف؟ اللہ رب العالمین کے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انما اشکو بثی و حزنی، باپ ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا نہیں کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنی ساری شکوہ و شکایت ساری کی ساری اللہ تیری طرف سپرد کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بیٹوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں مجھے اللہ سے وہ امید ہے، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جاؤ جو واقعات، جو قصص آ کے بتائے، میرے بھائیوں، انسان دنیا میں اس کو ٹھوکر لگتی ہے، وہ رب سے رجوع کرتا ہے،
اس کا نقصان تلافی نہیں ہوتی، وہ فوری طور پر رب کا در چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بچپن کے سال نکالیں، جیل کے سال نکال دیں، تخت نشینی کے سال سارے اکٹھے کر لیں، کم و بیش 40 سال تک کے سال بنتے ہیں، جس میں تقریباً 20-22 سال وہ اپنے باپ سے اوجھل رہے۔ لیکن میرے بھائیوں، باپ نے ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا ہیلا نہیں ڈھونڈا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ یہ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ نقصان جو ہے نا، یہ دنیا میں ہمیں بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا کاروبار بھی کم ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، پھلوں کا نقصان ہو سکتا ہے، زراعت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو مومن آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ انسان اس کو اللہ کہتے ہیں پھلوں میں، خوف میں، بھوک میں، ہر طرح کے نقصانوں سے ہم آزمائشوں سے گزارتے ہیں، لیکن مومن آدمی صبر سے اپنا دامن تھامتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، وفی کلہ خیر، اور اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابہ خیر، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھلائی دیتے ہیں، کوئی خیر دیتے ہیں، فشکر، کاروبار میں اچھا نفع مل گیا، اچھا کاروبار ہو گیا ہے، اچھے پیسے آ گئے، اچھا منافع مل گیا، اللہ نے اچھی اولاد دے دی، بچے پڑھا دیے، خوش ہوتا ہے، فشکر، شکر ادا کرتا ہے، فلہ اجر، اللہ تب بھی اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی ٹھوکر پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، اس نقصان پہ وہ صبر کرے، فلہ اجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے تب بھی اجر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جب اپنے بھائیوں کے ساتھ پہچان ہو گئی، پتہ لگ گیا یہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے غیابت الجب میں، اندھیرے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو آزمائشوں سے نکال کر آج تخت پہ بٹھا دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے طاقت ملنے کے بعد ان سے انتقام نہیں لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تمہارے لیے کوئی بدلہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ سبق جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس طرح میں نے ابتداءً عرض کیا کہ یہ ساری صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت دلاسا دینے کے لیے، آپ کی ڈھارس بندھانے کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی کے لیے ہے کہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے نکال کر تخت پہ بٹھا دیا تھا۔ اے نبی، تمہارے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہے، تمہارے خود قریشی لوگ، تمہارے خاندان کے لوگ اگر آج تمہاری دین کی تبلیغ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو پڑھیے۔ یہ احسن القصص ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال اس صورت پر ایسے عمل کیا۔ اللہ نے فتح مکہ جب 8 ہجری میں آپ کو نصیب فرمائی ہے، فتح مبین عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ آپ نے طاقت میں آ کر ان تمام سرداروں کو اسی طرح ہی معاف کر دیا جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ صورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اور آپ نے وہی لفظ اس وقت فتح مکہ کے موقع پر بولے تھے، فرمایا آج کے دن
میں عام معافی کا اعلان اسی طرح ہی کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا آج کے دن جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، جو ابو سفیان کا گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ یہ بدترین دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسی طرح ہی قدر دی جس طرح زمانہ جاہلیت میں وہ سردار ہوا کرتے تھے۔ طاقت میں آ کر، اقتدار میں آ کر، اختیار میں آ کر، میرے بھائیوں کبھی انسان کو اپنے ابتدائی دن نہیں بھولنے چاہیے۔ آج انسان کے پاس مال و دولت آ جائے، انسان کے پاس اختیار آ جائے، انسان کے پاس کچھ دولت کی ریل پیل آ جائے، وہ اپنی اصلیت بھول جاتا ہے اور یہ چیزیں بھول جاتا ہے کہ کل میں بھی اسی طرح کا تھا، اس مالک نے مجھے یہ کچھ دے دیا ہے۔ جو مالک یہ دینے پہ قادر ہے وہ چھیننے پہ بھی قادر ہوتا ہے۔ کاش یہ سمجھ آ جائے، یہ سبق ہمارے حکمرانوں کو بھی مل جائے، ہمیں بھی مل جائے، صاحب اقتدار کو بھی مل جائے اور جیلروں کو بھی مل جائے۔ یہ چیزیں ایسے ہی آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھتا نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، باپ بیٹا، میں نے ابتدا میں سنن نسائی کی حدیث آپ کو سنائی، ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ یہ کریم باپ ابراہیم، یوسف کا باپ یعقوب، یعقوب کا باپ اسحاق، اسحاق کا باپ ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے چاروں کو کریم بن کریم بن کریم بن کریم کہا ہے کہ یہ صاحب عظمت ہیں، یہ صاحب شرف ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صاحب شرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آخری دم تک بادشاہت ملنے کے باوجود بھی دعاؤں کا سلسلہ نہیں چھوڑا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك، اللہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ ان خوابوں کی تعبیر جو بنیادی سبب بنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے قریب ہونے کے، خوابوں کی تعبیر جو بنیادی سبب بنا، یوسف اس کو اب بھی یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے جو خوابوں کی تعبیر سکھائی، اللہ جو تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، فاطر السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں ہی فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ اللہ کے نبی ہیں میرے بھائیوں، بادشاہ ہونے کے ناطے، بادشاہ ہونے کے باوجود اس موقع پہ تخت پہ بیٹھے ہمارے بادشاہوں کو رب یاد کوئی نہیں آتا، کوئی رب یاد نہیں آتا۔ بادشاہتیں چھنتی ہیں پھر سڑکوں پہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے، پھر نمازیں بھی یاد آتی ہیں، پھر تسبیحیں بھی یاد آ جاتی ہیں، پھر غریب بھی یاد آ جاتے ہیں۔ جب اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں میرے بھائیوں ہمارے بادشاہوں کو نظر نہیں آتی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات سیکھیے، جس طرح یوسف نے دعا کی ہے کہ الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجئے۔ خود نبی ہے، باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے، لیکن دعا پھر بھی جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، یہ اس کے بعد صرف ایک نقطہ بیان کرنے بات ختم کر دینی ہے۔ صحابی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں، آنکھوں سے آپ کا دیدار کرتا ہوں، رخ انور کو دیکھتا ہوں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔
اور جب گھر چلا جاتا ہوں آپ کے دیدار سے محروم ہو جاتے ہیں، کوشش خواہش یہی رہتی ہے کہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں، رخ انور کو دیکھیں، دوبارہ دیدار نصیب ہو۔ تو ایسا بھی موقع آئے گا اللہ کے نبی، جب آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ ہم آپ سے کیسے ملیں گے؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آپ اگر انبیاء کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، آپ قیامت کے روز صدیقین کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، شہداء کا ساتھ چاہتے ہیں، اور وہ ساتھ چاہتے ہیں جو دعا حضرت یوسف نے تخت پہ بیٹھ کے مانگی، تو ایک ہی کام ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ کر لو، قرآن میں وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ کل قیامت کا روز ہوگا، مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تمہیں انبیاء کے ساتھ ملا دیں گے۔ نسخہ ایک ہی ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں، یہ دیکھیے ساری باتیں اللہ رب العالمین کی توحید، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ راستہ جس کی طرف میں بلاتا ہوں، جس کی طرف حضرت یوسف بلاتے ہیں، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، سبیلی ادعو الی اللہ۔ ساری زندگی قرآن کا یہ سبق ہے کہ یہ وہ راستہ ہے ادعو الی اللہ، جو اللہ کی طرف راستہ جاتا ہے، میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ علی بصیرۃ، یہ ایسا بصیرت پر مبنی راستہ ہے، میں بھی اسی راستے پہ ہوں، ومن اتبعنی، جو میری پیروی مجھ نبی کی کرے گا وہ بھی بصیرت کے راستے پہ ہے۔ ہم شرک سے بری، مشرکوں سے بری ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آخری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ قصص، یہ واقعات جو قرآن کریم میں ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصص کا بیان کیا، فرمایا عبرۃ لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے عبرت ہے۔ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں کہ آزمائشیں بھی آتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ جو آزمائشیں آتی ہیں ان سے سبق حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ما کان حدیثا یفتری من دون اللہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی نے گھڑ کے آپ کو بتا دی ہو، یہ وہ وحی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کے واقعے کو سارے کا سارا ایک احسن القصص بنا کے، قرآن کا ایک میجر حصہ بنا کے ہمارے لیے قرآن میں 113 آیتوں کی صورت میں نازل کیا ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، لیکن انہوں نے حق کا رستہ نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کی تبلیغ کا رستہ نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، یہی ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ کریم میرے لیے بھی،
آپ کے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے اس سورت کے سبق کو، قرآن کے سبق کو مشعل راہ بنائے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام ساتھی انتظار کیجئے گا، تمام ساتھیوں کے لیے شیرینی کا اہتمام ہے، ساتھی انتظار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے اللہ رب العالمین بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، اعزاء و قرباء میں، دوست احباب میں مولا کریم جو صاحب فراش ہے بیمار ہے، صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ کریم بھائی شاہد صاحب کی والدہ کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ کریم حاجی اکرم صاحب کی اہلیہ محترمہ کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اے مولا کریم جو جسمانی بیمار ہیں، اللہ موسمی بیماریوں کا شکار ہے، وبائی امراض کا شکار ہے، اللہ کریم ان سب کی بیماریوں سے تو واقف ہے، اللہ صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدونک بالوحدانیۃ ولرسولک بالرسالۃ وماتوا علی ذلک۔ اے اللہ کریم وطن عزیز میں دینی، سیاسی، معاشی استحکام عطا فرما۔ اے اللہ کریم وطن عزیز کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ اسے کسی بھی اندرونی بیرونی سازش سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔